اور موت سے نفرت کیوں، موت سے بھاگنا کیوں، موت کا ڈر کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تصور کتنا رکھتے تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے گئے، آپ نے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، حکم یہ ہے کہ جب پانی قریب ہو تو تیمم نہیں کر سکتے، تیمم تب کریں گے جب پانی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، تھوڑا ہٹے اور تیمم کر لیے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑا سا چل کے پانی تو مل ہی جانا ہے، تو پھر وضو کا حکم ہے، پھر تیمم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ میرے اور آپ کو دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا لعلی لا ابلغہ، ہو سکتا ہے پانی تک پہنچنے سے پہلے میری موت آ جائے، لعلی لا ابلغہ، اس لیے میں بے وضو نہیں رہ سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جس وقت شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، کیا پتہ کب بلاوا آ جائے، اس صبح کے بعد شام نہ ہو، اس شام کے بعد صبح نہ ہو، اس لیے اپنی زندگی کو صبح ہو تو شام کے منتظر نہ رہو، ایسے دن گزارو کہ جیسے بس یہ میرا آخری دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، ایک انصاری آیا، سلام پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المومنین افضل، سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ ای المؤمنین اقیس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سمجھدار، ہوشیار، عقل مند آدمی کون ہے؟ کون ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے دے، دوسروں کے ساتھ منافقت کرے، دوسروں کو باتوں کے اندر الجھا دے، دوسروں کے چاپلوسی کرے، یہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے جہاں جانا ہے وہاں کیا ضرورت ہے، اس کو پتہ ہے میں نے جس قبر کے اندر جانا ہے وہاں کون سی روشنی کام آئے گی، اس کو پتہ ہے میں نے جس قبر میں لیٹنا ہے وہاں کون سا تکیہ ملے گا، کون سا بستر ہوگا، اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرے وہ عقل مند آدمی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اکثروا ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس سے گناہ انسان کے دھل جاتے ہیں، انسان دنیا کے معاملے میں بے رغبت ہو جاتا ہے۔ مالدار ہو، آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو گے تو مال کی وجہ سے تکبر نہیں آئے گا، زندگی میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، موت کو یاد کرو گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا کہ کوئی بات نہیں، چند روزہ زندگی ہے، مشکلات ہیں، مرنے کے ساتھ میری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور میں ایک اچھی موت کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا، بس یہ چند روزہ زندگی ہے، تھوڑا برداشت کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایسی ظالم چیز ہے، موت کی یاد، اس کا علم، اس کا تصور ایسی ظالم چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جانور کو اتنا موت کا پتہ ہو جتنا انسان کو پتہ ہے تو کوئی موٹا تازہ جانور نظر نہ آئے۔